السلام علیکم جی. ڈے لائٹ میں کام چلاتے ہیں جی. اچھا، پاکستان کے جو چار اطراف ہیں نا بڑے زبردست ہیں. اگر آپ دیکھیں پاکستان سینٹر میں آ رہا ہے اور ایک طرف تو آ گیا سمندر جو اس کی بہت بے حد ضرورت ہے. سمندر کی دو کو ضرورت ہے بہت جو نیڈی ہیں. ایک آ جاتا ہے یعنی کہ پہلے چار اطراف گن لیتے ہیں کہ ایران آ جاتا ہے. انرجی بے پناہ انرجی وہاں پہ موجود ہے. آئل ہے، گیس ہے، مختلف یعنی کہ آپ کو سورسز مل جاتے ہیں وہاں سے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے افغانستان لگ جاتا ہے جس کے بالکل پیچھے جو ہے نا رشیا ہے. تو آپ کہہ لیں کہ جو اس وقت کی صورتحال ہے کہ اب امن کا دور جو ہے نا شروع ہوا ہے. طالبان کی پالیسی سے لاکھ اختلاف صحیح، لیکن ہمیں اپنے جو پرسپیکٹیوز ہیں نا ان کے اندر دیکھنا ہوگا. تو ہمیں وہاں پہ اگر کوئی بھی کمٹمنٹ کریں گے تو وہ ہمیں حاصل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. یعنی کہ لیٹ سپوز کوئی وہاں سے ٹرین سسٹم بنتا ہے، کوئی موٹر ویز بنتے ہیں تو وہ آپ کو سیکیور نظر آئیں گے. 1,00,000 اختلاف کیے جا سکتے ہیں ان کے طالبان کے ساتھ، لیکن ان معاملات کے اندر وہ بڑے یعنی کہ آپ کو مضبوط نظر آئیں گے. اچھا، اس کے بعد ہمیں چائنا نظر آتا ہے جو کہ سی پیک چاہتا ہے پاکستان کے راستے اور اس کے پر کام تیزی سے جاری ہے. کوئی شک نہیں کہ 5 سال خراب ہوئے اور پاکستان کے اندر جو 5 سال لیٹ ہوا ہے معاملہ، اس میں جو کچھ ہوا ہے ہم اس کے اوپر بہت دفعہ بات کر چکے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے انڈیا. تو انڈیا جو ہے اس کو کوئی شک نہیں ہے کہ سمندر تو اس کے پاس موجود ہے، اویلیبلٹی ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کو جو یعنی کہ جو دو راستے چاہیے نا، ایک رشیا کے ساتھ وہ منسلک ہونا چاہتا ہے انرجی کے لیے، یعنی کہ جتنی وسط ایشیائی ریاستیں ہیں ان سے منسلک ہونا چاہتا ہے. تو افغانستان اور پھر بیچ میں پاکستان آ جاتا ہے. تو مین جو انسان ہے سینٹر وہ پاکستان بنتا ہے اور بلوچستان کا ایریا بنتا ہے. تو اگر پھر اگر دیکھیں کہ وہ دوسرا جو سورس چاہتا ہے وہ بذریعہ پائپ لائن، وہ ایران کے ساتھ جو انسان ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمارے معاہدے ہوں اور پروٹیکٹڈ ایریا یعنی کہ طریقہ کار کے ساتھ پروٹیکٹڈ ہو ساری گیس پائپ لائن، کیونکہ اس میں ذرا سا بھی خلل جو ہے نا وہ بڑا انڈسٹری کو جو ہے نا دھچکا پہنچاتا ہے. تو اس لیے پاکستان کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اسی وجہ سے پاکستان کے اندر جو ہے نا بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور اس کو ہم آپ کہہ لیں کہ پراکسی وار کہہ لیں یا اس کو جو بھی کہہ لیں، کولڈ وار کہہ لیں، یہ سب جو ہے نا پاکستان کے اندر کھیلی جاتی ہے. اس کے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں، اس کے پر ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہوئے ہیں. اب ہم نے جو بات کرنی ہے موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس میں کرنی ہے کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ اگر ہم دیکھیں 2013 کے اندر آتی ہے، انتہائی مشکل حالات ہوتے ہیں، بینک ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور یہی ایٹمی ملک ہوتا ہے. میاں محمد نواز شریف کی قیادت کے اندر پی ایم ایل این جو ہے نا ان تمام معاملات کے اوپر جو ہے نا گرفت لے کے آتی ہے. 2014 سے دھرنے شروع ہو جاتے ہیں اور یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ کورٹس کی جانب سے اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اور ان کے فرنٹ مین عمران خان کی جانب سے دن اور رات جو ہے نا اگینسٹ کام کیا جاتا ہے. ہر کام کو روکنے کے لیے کی کوشش کی جاتی ہے. یعنی کہ 2014 کے دھرنے دیکھ لیں کہ کس طریقے سے بہانہ بنایا گیا اور کیا کیا کچھ کیا گیا، اور سی پیک کو روکنے کے لیے وہ کون سا تبو دو ہے جو عمران خان نے نہ کی. اچھا، پھر اس کو روک دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سی پیک اتھارٹی بنائی جاتی ہے اور وہ جو انسان ہے اس کے اوپر کام کو پھر بالکل روک دیا جاتا ہے. ہاں، فلمیں ضرور بنائی جاتی ہیں، جو بنی ہوئی سڑکیں تھیں ان کو دکھایا جاتا ہے، جو بنے ہوئے پروجیکٹ تھے ان کو دکھایا جاتا ہے، اور آج تک اس کے اوپر کوئی سوال نہیں کر پا رہا. لیکن جیسے ہی یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آتی ہے تو یہ لوگ ڈٹ جاتے ہیں، چل پڑتے ہیں اور آہستہ آہستہ جس حد تک ہو سکتا ہے اس کو کام کرنے کی کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی یہ گورنمنٹ یعنی کہ پی ڈی ایم کی آتی ہے جس میں سارا جو معاملہ ہے آپ کہہ لیں کہ تکلیف برداشت کرنے کا وہ ہے پی ایم ایل این کے ذمے، اور حلوہ کھانے کا وہ آ جاتا ہے پیپلز پارٹی کے ذمے، اور فائدہ اٹھانے کا ایک اور کام جو تھا نا مولانا وہ بھی اپنی جو تھا نا پارٹی کو اسٹرانگ سے اسٹرانگ کر رہے ہیں. جتنی آپ کہہ لیں کہ مذہبی جماعتیں ہیں ان کو تھوڑا سا ڈائلوٹ کر کے وہ اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں، تو اس میں کامیاب ہیں.
نورانی صاحب کی جو سی ہے نا، جہاں تک بات رہی ان کی، شاہ احمد نورانی کے بعد جو نا پارٹی کے اندر زوال تھا. بہرحال اویس نورانی صاحب جس حد تک ہے اپنے مدرسوں کو کچھ بچائے ہوئے ہیں اور چل رہے ہیں PMLN کے ساتھ. اب جو بڑی بات آ جاتی ہے کہ یہ جو IMF ہے اور اس کے معاملات، اور IMF کے بغیر بجٹ کا آ جانا، اور IMF کا پیکج نہ دینا، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو زور زبردستی یا جس طریقے کے آپ کہہ لیں ایکشنز جو نظر آ رہے تھے اس کے اندر کمی واقع ہونا. تو یہ تمام چیزیں جو سی نا بڑی ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اور وہ اس کی کمی کی ہمیں ایک واضح جو چیز پتہ لگتی ہے نا، وہ یہ لگتی ہے کہ جیسے ہی پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نظر آئی، یعنی کہ یہ 9 مئی کا ایک واقعہ اس نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا کہ اب یہ جو نا بارڈر ہے، یعنی کہ بارڈر کا وہ حصہ ہے کہ اس کے بعد تو معاملہ ختم ہے. یعنی کہ اگر عمران خان اس سے بچ نکلتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ ایک بہت ہی بڑا عذاب آنے والا ہے. یہاں پر بھی PMLN جو نا اس کی اسٹریٹجی بہترین ہے، پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی اپنی ذات کے لیے بہترین ہے، مولانا کی اسٹریٹجی اپنی طرح سے بہترین ہے. معاملہ جو ہے نا پس پردہ وہ یہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ CPEC نہ بن پائے، کیونکہ جیسے ہی CPEC چلے گا تو آپ 4 جو ہیں سیکٹرز پاکستان کے ارد گرد، ایران، رشیا، اس کے ساتھ آ جاتا ہے افغانستان، پارٹ آ جاتا ہے، وے بنتا ہے افغانستان، اس کے بعد آ جاتا ہے چائنا، اور پھر آ جاتا ہے انڈیا. ان چاروں کے معاملات کو اگر آپ دیکھیں تو سینٹر میں آتا ہے پاکستان جو فیسیلیٹیٹ کرنے والا ہے. تو ان کو ایسا راستہ چاہیے اور اتنا پرسکون ماحول چاہیے، یعنی کہ ان کے لیے ایسا امن کا یہ ایک وے چاہیے، منڈی چاہیے کہ ان کے کسی بھی کام کے اندر ڈسٹربنس نہ ہو. اب آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کی سچویشن کو دیکھیں تو ان 4 ممالک کی کیا اہمیت ہے، جن میں سے ہمیں 2 ویٹو پاور نظر آتے ہیں، رشیا اور چائنا، 2 ویٹو پاور، ٹھیک ہے، 2 آپ کہہ لیں کہ سپر پاورز نظر آتی ہیں. ایک سابقہ سپر پاور اور ایک فیوچر کی سپر پاور، یعنی کہ بڑا مزیدار صورتحال ہے. پھر اس کے ساتھ ایک اکنامک بہت بڑی پاور نظر آتی ہے انڈیا. آپ کوئی مانے یا نہ مانے، ایک حقیقت تو بن گئی ہے، G20 میں وہ ہے، اور اس نے جو زیادتیاں کی ہیں وہ اس لیے کی ہیں کہ پاکستان کے اندر فیسیلیٹیٹر تھے، پاکستان کو کمزور کیا، جان بوجھ کے کیا. انڈیا اتنے ورس حالات کے اندر بھی پاکستان دفاع کے لحاظ سے پاکستان سے پیچھے، دفاع پاکستان کا بہت مضبوط ہے، لیکن کیا اکانومی کے بغیر کوئی دفاع ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو نا بہت بڑا سوال بن جاتا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ اگلا جو نا اسٹیپ اس کی طرف آ جاتے ہیں کہ کیا جو اس ٹائم صورتحال چل رہی ہے، عمران خان کو اگر سزا ملتی ہے 9 مئی کے واقعے پہ، تو اس سے پہلے کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر سزا. تو اب جو نا میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے اندر نہ تو ڈیفالٹ کا وہ اعلانیہ خطرہ ہے، کیونکہ جتنا بھی پیسہ اس دور میں آیا، یعنی کہ پچھلے 1 سال کے اندر PDM کی حکومت کے اندر، PMLN کی حکومت کے اندر جو پیسہ آیا وہ موسٹلی چائنا سے آیا، اور وہ اتنا پیسہ دے رہے ہیں کہ یہ ڈیفالٹ نہ کریں. لیکن وہ اتنا بھی پیسہ نہیں دے رہے کہ وہ یعنی کہ آج سے 5 سال پہلے والی صورتحال کے اندر چلے جائیں کہ دفاع تو انتہائی مضبوط ہے لیکن بیجا قسم کا جو ہے نا وہ مضبوط ہے. تو یہ جو بیلنس ہو رہا ہے نا وہ قدرتی طور پہ 4 جو بڑی طاقتیں ہیں اب وہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر سٹیبلٹی ہو. نہیں کون چاہتا؟ وہ جن کو ڈائریکٹلی جو افیکٹ ہوتے ہیں CPEC سے، اور CPEC کا جو انڈسٹریل ایریا نا اس سے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس بہت بڑی ووہان، کینٹن، شنجن، بیجنگ، یہ ساری جو سی ہیں نا مارکیٹیں وہ ان کے پاس اویلیبل ہے. جو پاکستان کی سائڈ ہے نا وہ ایگریکلچر کے حساب سے بہت دنیا کے لیے جو نا ایک مسئلہ بنی ہوئی ہے. اس وقت میں جو اعداد و شمار میں دیکھ رہا تھا مختلف جو آ رہے تھے، 40% جو ہے نا ایگریکلچر کا، یعنی کہ آپ دیکھیں مٹر، بھنڈی، کھیرا اور بے شمار جو نا سبزیاں، گاجر، مولی، یہ سب فروزن فوڈ جو نا جا رہا ہے اور چائنا سے جا رہا ہے، پورے یورپ میں آ رہا ہے ادھر، اور
امریکہ، کینیڈا، یہاں پہ سب میں جو ہے نا بہت بڑی تعداد، یعنی کہ دنیا کے اندر جتنے یہ ترقی یافتہ ممالک ہیں اس کا 40% صرف اور صرف چائنا سے آ رہا ہے. اور چائنا کے کس ایریے سے آ رہا ہے؟ وہ اس چائنا کے اس ایریے سے آ رہا ہے یہ جو بڑی فوڈ ہے جو ٹوٹل چائنا کا 40% حصہ ہے. اس میں انڈسٹری بھی ہے، اس میں سب کچھ ہے، اس میں راستہ، اس میں سمندر ہے. لیکن جو 60% ایریا ہے جس کے لیے ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے جو پاکستان ایک راستہ بنتا ہے، یعنی کہ یہ سی پیک بنتا ہے، ادھر سے ابھی نہیں آ رہا. کوئی شک نہیں کہ چائنا بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ صرف زمینیں تیار کر رہا ہے، لیکن اس کو پتا ہے جب تک سی پیک نہیں بنتا تو تب تک جو انسان یہ معاملات اتنے آسان نہیں ہوں گے. اور سی پیک کوئی چھوٹا سا پروجیکٹ نہیں ہے. تصور جو انسان آپ کریں کہ کس طریقے سے، ایسا نہیں ہے کہ ٹرین کی ایک پٹڑی ہے، ایک جانے والی ہے اور ایک آنے والی ہے، ادھر سے جا رہی ہیں ادھر سے آ رہی ہیں، نہیں ہو سکتا. سر بڑی ٹرینز جو میں نے مطلب خود دیکھی ہیں نا، یا ہم یہاں پہ یورپ میں دیکھتے ہیں یا جو میں نے امریکہ میں دیکھی، سر 100 ڈبہ جو ہے نا وہ چل ہی رہا ہوتا ہے. ڈبہ بھی پتہ نہیں کس ذات کا ڈبہ ہوتا ہے، لمبا ڈبہ، اور ٹرین چلتی جا رہی ہوتی ہے. 100 ڈبہ مال گاڑی کا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے اس وے کے اوپر جو ہے نا یہ سارا معاملات ہوں گے. کتنے شپس کھڑے ہونے کی جگہ چاہیے، اور پاکستان کے پاس گہرا سمندر موجود ہے، مڈل ایسٹ کے پاس گہرا سمندر نہیں ہے، یہ بہت بڑی. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ رشین کی جو دوسری سائڈیں ہیں وہ 4 مہینے تو جو ہے نا بالکل بلاک ہو جاتی ہیں. سینٹ پیٹر برگ وغیرہ جو ہے نا یہ ساری سائڈیں بہت بلاک ہو جاتی ہیں. گرمیوں میں اس موسم میں چل رہی ہیں، لیکن اس کے 4 مہینے جو ہے نا وہ ڈسٹربنس کے ہوتے ہیں. چلیں وہ ان کی اپنی سائڈ ہے. اب اگر رشیا کو دیکھیں نا تو رشیا کے مختلف پورشنز آ جاتے ہیں. جیسے چائنا 2 حصوں میں تقسیم ہے. صحرائے گوبی کے 3 صحرا، یعنی کہ جو اصل میں تو صحرائے گوبی ہے، وہ تقسیم کرتا ہے چائنا کو 2 حصوں میں. تو آپ دیکھ لیں کہ امریکہ کے 4 ٹائم زون ہے، چائنا کے 5 ٹائم زون ہے. تو آپ دیکھیں 5 گھنٹے کا ایک سرے سے چائنا کے اور دوسرے سرے میں 5 گھنٹے کا ٹائم کا فرق ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت میں 3 گھنٹے کا فرق ہے. میں اٹلی میں موجود ہوں، یورپ میں، اور یورپ سے کے ٹائم سے اور پاکستان کا 3 گھنٹے کا فرق ہے. لیکن اس وقت میں بھی چائنا کے ایک حصے سے اور دوسرے حصے کا جو فرق ہے وہ 5 گھنٹے کا. تو یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا. تو انشاءاللہ پاکستان کے اندر بہتری ہو رہی ہے بڑی تیزی سے، اس لیے کہ اس وقت میں جو پچھلے 5 سال میں پاکستان کے اندر کولڈ وار لڑی گئی ہے. اچھا یہ وار آپس میں ضرور تھی، یعنی کہ اس کے 2 حصے تھے، ایک ایکسٹرنل ایک انٹرنل. انٹرنل میں بڑی مار لگی ہے. انٹرنل میں یہ لگی ہوئی، ابھی باتیں کر رہے ہیں نا کہ انٹرم گورنمنٹ آئے گی، یہ والا وزیر اعظم آئے گا، وہ والا وزیر اعظم آئے گا. نہیں آئے گا، اس کو ایکسٹینڈ کریں گے، اس کو لے کے چلنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو شوق نہیں ہے کہ یہ جو ابھی بلاگرز اور نیوز میں باتیں ہو رہی ہیں کہ جی چھٹی کرا دیں گے، مطلب ہے کہ شہباز شریف کو یہ کہہ دیا نہیں تو تم جاؤ اور یوں ہو جائے گا، انٹرم گورنمنٹ آ جائے گی. بھائیان میاں صاحب کہتے ہیں جس میں دم ہے وہ کر لے، جس میں دم ہے وہ کر لے، جو ٹرائی کرنا چاہتا ہے وہ کر لے. پیپلز پارٹی کو لانا چاہتے ہو تو ہم مدد کرتے ہیں، آپ لے آؤ پیپلز پارٹی کو. پھر جو معاملات ہوں گے ہم سے یہ نہ کہنا کہ ہمیں وزیر خارجہ بھی دے دو، وزیر داخلہ بھی دے دو اور وزیر خزانہ بھی دے دو، اور جو ہے نا گالیاں کھانے کے لیے بھی تم آگے ہو جو. تو یہ نہیں ہوگا. اب آگے بہت ہی فنکاری ہو چکی، اب مزید فنکاری نہیں چلے گی. تو اگر کسی نے حکومت کرنی ہے تو وہ ضرور کرے. حکومت میں آنے کا شوق ہے وہ اپنا شوق ضرور پورا کرے. کوئی اسٹیبلشمنٹ اگر کوئی نئی کہانی چلانی چاہتی ہے تو وہ ضرور چلائے. تو میاں نواز شریف کے ڈیسیجنز ہیں بہرحال واپسی کے جو نا پچھلے دنوں بالکل تقریباً 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے میاں صاحب کے بالکل آنے کے جو تھے نا وہ تیاریاں ساری کمپلیٹ تھی. پھر سیاسی جوڑ توڑ ہوئی، پھر میاں صاحب رک گئے. اب 14 اگست کی باتیں ہو رہی ہیں، میاں صاحب کو کے سامنے پھر کوئی پینترا پھینکیں گے، پھر کوئی سلسلہ چلائیں گے. میاں صاحب کہیں گے نہیں آتا، کر لو جو کرنا ہے، پھر الیکشن بھی کروا لو، پھر سب کچھ کر لو. تو یہ ہے وہ سیاست، یعنی کہ اپنی بساط جو چال کی بساط بچھائی ہوئی ہے نا اس کے اندر خود پھنسے ہوئے. تو لاؤ پیسے، چھڑاؤ اپنا IMF سے جان، جو اپنا کہہ لیں کہ جو کوئی اور آپ کے پاس راستہ اس کو آپ اویل کر کے دکھاؤ. تو پلان بی جو ہے، پلان سی، پلان ڈی، جو بھی ہے آپ کے پاس اس کو لے کے آؤ، کرو. بہرحال میاں صاحب ریڈی ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار واضح بتا دیں
کہ میاں صاحب کہتے ہیں جو کچھ ہوگا پاکستان کی عوام کے لیے ہوگا. اسکول بنیں گے, کالج بنیں گے, سڑکیں بنیں گی, انڈسٹری لگے گی, لوگوں کو فیسلیٹیٹ کیا جائے گا, میڈیکل بہترین ہوگی, کاروبار ہوگا, لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اشرافیہ جو ہے نا وہ بیٹھ کے کھائے اور عوام ذلیل ہو. میاں صاحب کا جو ہے نا مسئلہ ہی وہاں پہ آ کے ہمیشہ سے جو جھگڑا ہوا ہے نا 3 دفعہ یہی جھگڑا ہوا ہے. تو ڈار صاحب بھی جڑے ہوئے ہیں تو کریں جس کے اندر ہمت ہے, ورنہ تو کرنے کے لیے تیار ہے پاکستان کی عوام کے لیے میاں صاحب. تھینک یو جی, اللہ حافظ.